بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائقہ اسلامی کارنر کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی فرعون کے محل میں پرورش کی بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں مصر میں عدل و انصاف کا دورہ تھا۔ ان کی حکومت میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا اور لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال پر مصر کا ہر باشندہ یتیم معلوم ہونے لگا تھا۔ لوگ روتے اور آہذاری کرتے تھے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ جب فرعون مصر کے تخت پر بیٹھا، وہ دوسرے بادشاہوں سے مختلف ثابت ہوا۔ وہ بہت مغرور، سرکش اور بہت ہی ظالم شخص تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور اپنی رعایا کو کہتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، لہٰذا تم میری پرستش کرو اور میری تعظیم کرتے ہوئے میرے آگے سر جھکاؤ، میری اطاعت اور عبادت کرو۔ فرعون اپنی سلطنت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے محلوں اور اپنی قوت اور طاقت پر فخر کرتا تھا اور اکثر کہتا تھا کہ میرے اس ملک میں دریائے نیل بھی میرے محلوں کے نیچے اٹکیلیاں کرتا ہے، سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ وہ سچے مسلمان تھے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ان کے اخلاق اور عادتوں میں فرق ضرور آ گیا تھا، لیکن وہ ایسے بھی نہ ہوئے تھے کہ گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیتے اور فرعون کو اپنا خدا مان لیتے۔ فرعون سرکش تھا، اس لیے وہ کیسے اس کی اطاعت کرتے؟ بد دماغ فرعون کے دل میں کبھی ہی خیال نہ آیا کہ بنی اسرائیل جو کہ نبی زادے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آیا جائے، اور بنی اسرائیل سے بدترین کام گھوڑوں گدھوں کی طرح خدمت کرانے، بوجھ اٹھوانے جیسے مزدوری کے کام لیتا تھا، کہ آگے سر جھکاتے تھے اور اس سے مرادیں مانگتے تھے۔ بنی اسرائیل فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے اور نہ اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ یہ بات فرعون کو ناگوار گزرتی تھی اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ وہ بنی اسرائیل کو دن رات نئی نئی تکالیف دینا، سخت سے سخت سزائیں بھی دیتا تھا۔ وہ کسی طرح اس کے آگے سر جھک جائیں اور سر کو جھکائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ فرعون کو ایک خواب آیا تو اس کی تعبیر جاننے کی غرض سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا۔ اس زمانے کے کاہنوں نجومیوں قیافہ شناسوں نے فرعون کو بتایا کہ اے بادشاہ، ستاروں کی گردش سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ خود کو خدا سمجھنے والا فرعون یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اسے یہ بات کسی طرح ناگوار نہ تھی کہ اس کا اقتدار ختم ہو جائے۔ فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کی غرض سے سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نجومیوں نے بتایا ہے کہ عنقریب وہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں کیوں نہ انہیں قتل کروا دیا جائے۔ جب وہ بچہ دنیا میں آتے ہی قتل ہو جائے گا، پھر کسی بات کا کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ یہ بات ذہن میں آنے پر وہ خوش ہو گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں پر سپاہیوں کا پہرا لگوا دیا۔ سپاہیوں نے ان گھروں کو گھیر لیا۔ سپاہیوں کو جیسے ہی اطلاع ملتی فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ فوراً ہی اس بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ فرعون کے اس اقتدام سے بے پناہ قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل مجبور تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے قربان گاہ پر ان کے معصوم بچے قتل ہوتے رہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو فرعون کو اس اقتدام سے روک دے۔ فرعون بادشاہ تھا، ایسا بادشاہ جو خود کو قادر سمجھتا تھا اور جو چاہے کر گزرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے اس ظالمانہ فیصلے کو بے زبانی اور صبر و تحمل سے برداشت کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ فرعون کی یہ بات وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جس کے ڈر خوف سے وہ معصوم بچوں کو قتل کرا رہا ہے، وہ اس کے محل میں ہی پرورش پائے گا اور وہی اس کا تاج اتار پھینکے گا جس پر اسے ناز ہے۔ فرعون اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر اپنی تدبیر پر خوش تھا کہ اس کی تدبیر کارگر ثابت ہو گئی اور اب کسی میں یہ طاقت اور ہمت نہیں جو کہ اس کا تخت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کر لے اسے پورا کرتا ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ارادے کو روک سکے۔ عمران بن قامت کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اسے سپاہیوں سے بچانا گھر گھر پہرا تھا۔ سپاہی کان لگائے ہوئے تھے، یوں ہی بچے کی آواز آئے اور اس بچے کو اچک لیں۔ آج اور کل میں ان کے خاندان کے 10 بچوں کو چھین کر ان کی ماؤں کی گود خالی کر گئے تھے اور وہ غریب مائیں اپنا کلیجہ تھام کر رہ گئی تھیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹے کی پیدائش پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ خوبصورت چاند سا بیٹا کس طرح سے ان ظالموں کے حوالے کر دیتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھپائے کہ وہ ظالم سپاہیوں کی گرفت سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانا چاہتی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے دل میں غیب سے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر ایک تابوت کی طرح کا صندوق بنائیں اور اسے پانی سے بچانے کو رال اور روغن کی پالش کرائے تاکہ صندوق میں پانی نہ آ سکے اور بچہ بھی محفوظ رہے۔ بچے کو اس صندوق میں رکھ کر صندوق کو نیل کے پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کسی وقت آفت آ سکتی ہے اور یہ بچے کو چھپانا ناممکن ہو جائے گا تو اس نے اپنی عقل کے مطابق شاید اس طرح بچہ بچ جائے تو اس نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا، اور ایسا کر کے وہ مطمئن ہو گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مطمئن کیوں نہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کریں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق دریا کے حوالے کیا تو اس نے اپنی لڑکی کو مأمور کر دیا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے چلے اور صندوق پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے چلتی رہی۔ جب صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے صندوق کو اٹھوا لیا، وہ واپس گھر آنے کی بجائے تجسس کے ہاتھوں کو دیکھے کہ اس کے بھائی کے ساتھ فرعون کے شاہی محل میں کیا سلوک ہوتا ہے، وہ شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ شاہی محل کے نیچے دریائے نیل کے پانی کی موجوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی نظر صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ آسیہ اس صندوق کو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ صندوق کے قریب آنے پر آسیہ نے چاہا کہ اس صندوق کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، تو فرعون کے خادم اس صندوق کو اٹھا کر شاہی محل کے اندر لے آئے۔ صندوق کے کھولنے پر سب نے دیکھا کہ ان میں ایک خوبصورت چاند سا بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا ہے۔ آسیہ بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی اور اس نے محبت سے اس بچے کو پیار کر لیا۔ محل میں جہاں لوگ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہیں بعض نے اپنے شعبے کا اظہار کیا کہ حضور یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا لگتا ہے۔ بچے کو قتل کیے جانے کے ڈر سے ان کے والدین نے صندوق میں رکھ کر بہا دیا ہے۔ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کے ڈر سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ کل کو یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ فرعون کو لوگوں کی بات میں وزن نظر آیا تھا، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فرعون کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے دل کو یہ بات لگی ہے اور وہ اس بچے کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ایسے میں فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت ڈال دی تھی۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر شوہر سے بولا، سرتاج یہ بچہ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اسے بیٹا بنا لینے میں ہی فائدہ ہے۔ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھ لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہماری محبت اور آغوش میں تربیت پا کر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے باز رہے گا۔ فرعون کے دل کو ملکہ کی بات اچھی لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ فرعون نے جس کے ڈر سے لاکھوں بچوں کا ناحق خون کیا، وہی بچہ پرورش پانے کے لیے فرعون کے ہی گھر میں آ گیا تھا۔ یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ بنی اسرائیل کو دشمن سمجھنے والا سرکش فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے پر نگران مقرر ہو گیا تھا۔ ملکہ آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، اس لیے چھوٹے بڑے مرد عورت خادم اور خادمائیں سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی جان نثار کرنے لگے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورت تھے، ملکہ کی جان اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی غرض سے ملکہ نے دائی کو بلایا اور اسے بچے کو دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے نے دائی کا دودھ پینے کی بجائے رونا شروع کر دیا۔ بچے کو روتا اور مچلتا دیکھ کر ملکہ آسیہ کی اس وقت بے قراری دیکھنے کی تھی۔ اس نے بچے کو بہلانے کی غرض سے اپنی گود میں لے لیا۔ دوسری، تیسری، چوتھی بلکہ مزید کئی دائیاں آ گئیں، مگر وہ بچہ ان دائیوں میں سے کسی کا دودھ پینے کو تیار نہ تھا۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ اگر بچے نے دودھ نہ پیا تو وہ کیسے جیے گا، کیسے پرورش پائے گا۔ ہر دائی انعام و اکرام کے لالچ میں اپنا دودھ
इस बच्चे को पिलाना चाहती थी और वो बच्चा इनमें से किसी का भी दूध पीने को तैयार ना था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए बच्चे की तबीयत में ये बात पैदा कर दी थी कि वो किसी दाई का दूध ना पीता था। ये सब देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा ने कहा, इस शहर में एक नेक औरत रहती है और वो बहुत अच्छी दाई है। ये बच्चा इसका दूध ज़रूर पी लेगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं इस दाई को यहाँ ले आऊँ। मलिका आसिया को बच्चे को दूध पिलाने की बहुत फ़िक्र थी। इसने फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा को हुक्म दे दिया कि वो फ़ौरन इस दाई को ले आए। वो खुशी खुशी अपने घर आ गई। सारा अहवाल अपनी माँ के गोशगुजार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ये सुनकर खुश हो गई। ऐ माँ, ये हम पर अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है और एहसान है। अब तू चल और अपने बेटे को सीने से लगा और देख ले, अल्लाह ताला ने जो तुझसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नई दाई की गोद में डाला गया तो वो बच्चा अपनी माँ से लिपट गया, जैसे पहले से ही जानता हो। जो किसी का दूध ना पीता था, इसका दूध पीने लगा था। मलका भी ये देखकर हैरत ज़दा हुई और खुश भी हो गई कि बच्चे ने आराम से दूध भी पी लिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी माँ के सुपुर्द कर दिया गया और वो खुशी खुशी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने लगी और अल्लाह ताला की इस करम नवाजी पर बहुत खुश थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शाही तरबियत होती रही और वो तरबियत पाते हुए जब जवानी के दौर में दाखिल हुए तो वो एक बहादुर नौजवान बन चुके थे। अपनी गुफ्तगू से एक ख़ास वक़ार और शान अज़मत ज़ाहिर होती थी। चेहरे पर बहुत रौब टपकता था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से जो वादा किया उसे पूरा कर दिखाया और उनको आखिर उनकी माँ से मिला दिया और फ़िरऔन के लिए उनको उसकी तबाही बनाकर बेचा। नाज़रीन इकरामी, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।